الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، آج ان کے جوابات دیے جائیں گے کہ بھائی یہ جو بے بنیاد الزامات اسلام پر لگائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہمارے معزز علماء کرام گفتگو فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ ہمارے عبید رضا قادری ثنا خان تشریف فرما ہیں، جو ماشاءاللہ پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ اور میرے دل کی جانب ایک اور عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کے ساتھ ہمارے ثنا خان سید محمد انس کریمی تشریف فرما ہیں۔ آپ سب کو بالخصوص معزز علماء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھیں، دنیا کے عظیم ترین انقلاب کی داستان اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جو محض ایک دین نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایک ایسا نظام جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و حکمت کے نور سے روشناس کرایا، جو امن و سلامتی کا مظہر ہے، اور جس نے ایک منتشر دنیا کو عدل و انصاف کی بنیاد پر جوڑ دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی اسلام جو سراپا رحمت ہے، آج تنقید اور الزامات کا ہدف بن چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو تلوار کے زور پر مسلمان بناتا ہے، حالانکہ یہی وہ دین ہے جس نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو اخلاقیات کے اعلیٰ اصولوں کو بنیاد بنا کر دلوں کو جیتتا ہے، جبر اور زور کا حامی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تمہید کو بہت مختصر کر کے معزز علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر الحمدللہ جو ہمارے عظیم علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ سوالات کا ایک سلسلہ ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آغاز حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب سے کرتے ہیں۔ حضور، ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ کہتے ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے اور دیگر ادیان پر اعتماد ہو دلائل سے، تو اسے اس بات کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے بہت آج کل، جو بہت تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، تو وہ دین کے حوالے سے اس طرح کے سوالات قائم کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ جو آپ کا سوال ہے جی حضور، کہ صرف اسلام ہی کیوں، اور اگر کوئی دلائل کی بنیاد پر کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام ہی تھا۔ بہت اچھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کا اپنا اپنا دین تھا۔ قرآن مجید الفرقان الحمید واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، حشر و نشر کے بارے میں بتایا، اور اسی طریقے سے دیگر جو دین کے جو بنیادی جو اصول ہیں، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر پر لکھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ عام طور پر میری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ بس ایک عربی جملے ہیں، بس اس کو رٹ لینا چاہیے۔ یہ صرف عربی جملے نہیں ہے، یہ عربی جملے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا پورا کامل ایمان اور کامل کیا دین بات ہے۔ ہے شاہ صاحب، واہ اور واہ واہ۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کی دعوت یہی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آخر تک ہر نبی کی دعوت یہی ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، پوری دنیا کے اندر آپ جتنے بھی ادیان ہیں ان ادیان کو سرچ کر لیجئے۔ مجھ سے زیادہ ابھی میں آف ایئر بھی علامہ صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ چونکہ ایک عالمگیر شخصیت ہیں، بالکل ایسے آپ دیگر لوگوں کے ادیان کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں، تو جو دین ہونے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں
وہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کسی خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہم بھی جو ہے وہ رسول کو مانتے ہیں. اچھا اگرچہ وہ کسی اور کو رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان سب کے ادیان کے اندر ایک چیز جو قدر مشترک ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے صاحب دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جی. اور وہ اپنے نبی کو جو ہے وہ اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں. مثلا اگر کوئی نصرانی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتا ہوں. اگر کوئی یہودی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے. اب ہم ان لوگوں کو یہاں پر یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ یونیورسٹی اور کالج کے اندر جا کے کچھ تھوڑی فزکس پڑھ لی یا بایو پڑھ لی یا دیگر علوم پڑھ لی ہے. عصری علوم یہ برے نہیں ہیں، میں ان کو منع نہیں کر رہا، میں ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتے اپنے آپ کو کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ ہو گئے، ہمارا جو ہے وہ ذہن کھل گیا ہے. اچھا جب ہمارا ذہن کھل گیا ہے تو اب ہمارے سامنے کائنات کے حقائق آنے لگ گئے. تمہارے سامنے کائنات کے حقائق نہیں آنے لگ گئے، تمہارے ذہن کے اندر نجاست بھرنے لگ گئی ہے. میں ان کو یہاں پر یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، بنیادی دعوت سب کی ایک ہی ہے، اللہ کی توحید ہے، حشر و نشر ہے، رسالت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں وہ سب ایک ہی ہیں، تو پھر وہ کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس نقطے پر آ کر آپ کو رکنا چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دلائل کی بنیاد پر صرف اسلام ہی کو کیوں مانیں، تو میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دلائل کی بنیاد پر اگر آپ کسی مذہب کو سچا ماننا چاہتے ہیں تو دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے مذہب اسلام ہی ہوگا. کیا بات ہے! کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس مذہب نے آ کر کسی نبی کی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ تکذیب نہیں کی. یہ وہ پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تعظیم توقیر فرض ہے، فرض عین ہے، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کی تعظیم اور توقیر بھی فرض عین ہے. جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی دائرہ اسلام سے خروج کا سبب ہے، اسی طریقے سے کسی اور نبی کی بارگاہ میں بھی ادنا سا ہلکا جملہ دائرہ اسلام سے خروج کا سبب ہے. ایک بات. دوسری بات، جس طریقے سے ہماری کتاب مجید کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر آتا ہے، یہ وہ پیارا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ محبوب جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں، یہ قرآن انہی کتابوں کی تو تصدیق کرتا ہے. اللہ یہ قرآن انہی کتابوں کے بارے میں ان کے اندر جو درس دیا گیا، ان کے اندر جو دعوت فکر دی گئی، جو عقائد بتائے گئے، یہ قرآن انہی کے بارے میں بتاتا ہے. واہ واہ واہ. تیسری بات، قرآن مجید الفرقان الحمید یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی دین کسی دین کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں دین کو مانتا ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب لیں. ہم اپنی کتاب لے آتے ہیں، اپنی کتاب کو آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اپنی کتاب کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا بات ہے! کمپیریزن کر لیں، کوئی منصف بٹھا دیں اور قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر اگر آپ کی کتاب کے اندر تحریف نہیں ہوئی تو قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں آپ کی کتاب کے اندر وہ باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جو احکام بیان کیے گئے کچھ رد و بدل کے ساتھ آپ کی کتاب کے اندر وہ احکام موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، کیا آپ کی کتاب یہ کہتی جھوٹ بولو؟ قرآن مجید الفرقان الحمید نے شراب خوری سے منع کیا، کیا آپ کی کتاب یہ کہتی شراب خوری کرو؟ قرآن مجید الفرقان الحمید نے والدین کی نافرمانی سے منع کیا، کیا آپ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو؟ المختصر یہ کہ وہ اخلاقیات اور احکام کے وہ سارے پیمانے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلی کتابوں کے اندر سارے کے سارے پیمانے موجود ہیں. اب فرق اتنا ہے کہ وہ سر پکڑ کر جو دوسری ملت کا یا دوسرے دین کا جو دانشور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کو نہیں مانتا. اصل میں یہاں پر آ کے کنڈی اٹک جاتی ہے، یہاں کا مسئلہ یہاں پر آ کے ان کی کنڈی اٹک جاتی ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن کے اندر جو باتیں سب سچ ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی دعوت سچ ہے، قرآن کے واقعات سچے ہیں، قرآن کے جتنے بھی ایکسپیریمنٹ بیان کیے گئے وہ سب سچے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ کہنے کا جو نا ہمارا وہ ذہن نہیں بنتا، تو ہم ان کو یہاں پر بھی یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ جل مجدہ الکریم نے جو کمالات عطا فرمائے، حسن یوسف، دم عیسیٰ،
ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. جتنے کمالات سارے نبیوں کو عطا فرمائے ان سب کمالات کا مجموعہ نہیں بلکہ ان سب کمالات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو کمالات عطا فرمائے. رسول اللہ کی ازواج جیسی کسی کی ازواج نہیں, رسول اللہ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں, بہت خوب شاہ صاحب. رسول اللہ کی اہل بیت جیسے کسی کے اہل بیت نہیں, اللہ اکبر. رسول اللہ کی تعلیمات جیسی کسی کی تعلیمات نہیں, رسول اللہ کے معجزات جیسے کسی کے معجزات اللہ نہیں, اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں, کیا کہنے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں, اللہ سبحان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں, سبحان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے رہن سہن جیسا کسی کا رہن سہن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سادگی جیسی کسی کی سادگی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی دعوت جیسی کسی کی دعوت نہیں. المختصر یا حافظ صاحب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ما بہل امتیاز, علامہ صاحب سمجھتے ہیں, یا ما بہل اشتراک, یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, ساری دنیا کے دانشور اس کو جانتے ہیں. جو دانشور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ما بہل امتیاز اور ما بہل اشتراک اس کو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی آپ کے دین کے اندر کون سی ایسی امتیازی حیثیت ہے جی جو دین اسلام میں موجود نہیں, یا آپ کے جس رسول کی اتباع کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں اگرچہ ناقص دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ انقص دعویٰ کر رہے ہیں, تو ایسی کون سی ایسی خصوصیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی میں موجود نہیں. اس کو اگر میں ون لائنر بیان کرنا چاہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کائنات کے اندر جو انقلاب برپا کیا, جی آپ صرف اس انقلاب کو دیکھ لیجئے. بڑے بڑے یہودی علماء وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یہ ما بہل امتیاز اور ما بہل اشتراک ہی کو دیکھ کر آئے تھے. کیا بات ہے. تو المختصر یہ کہ اگر آپ نے اسلام کو پرکھنا ہے تو ان جو دور حاضر کے مسلمان ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھ کر نہ پرکھیں. اگر آپ نے اسلام کو پرکھنا ہے تو پیغمبر اسلام کو نمونہ بنا کر پرکھیں, اصحاب پیغمبر اسلام کو نمونہ بنا کر پرکھیں, اور آل پیغمبر اسلام کو نمونہ بنا کر پرکھیں. آپ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. وہ سارے دلائل جن کا رخ آپ نے دیگر ادیان کی طرف موڑا ہوا تھا وہ سارے کے سارے دلائل دین اسلام کی طرف آ جائیں گے. کیا بات ہے شاہ صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب, علامہ عامر اخلاق شامی صاحب, ابتدائی طور پر قبلہ شاہ جی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. ابتدائی طور پر موضوع کے تعلق سے آپ کچھ تمہیدی جملے کہنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیے گا. میرا سوال یہ حضرت کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے جن سزاؤں کا تصور دیا ہے وہ انتہائی سخت اور انسانیت کے خلاف ہے, جیسے ہاتھ کاٹنا, رجم وغیرہ. اسلام ان سزاؤں کی کیا حکمت بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. قبلہ شاہ صاحب نے بڑی بہترین گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے کی ہے. اس میں صرف یہ, میں چونکہ قرآن مجید ہماری سب سے وہ مقدس کتاب کہ جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے, واہ واہ, اللہ کا وہ مقدس کلام, اس میں رب کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تم کو 5-10 ہزار روپے کو دے دے تو تم اس کی مانتے ہو, اور جس نے یہ زندگی دی اس کی نہیں مانو گے. تو رب کریم نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس دور میں اگر تم کو رہنا ہے, اور جو دور میرے محبوب کا ہے, اس میں میرے حبیب کے دین اور حبیب کی شریعت کے علاوہ کوئی بھی دین اور شریعت قبول نہیں کی جائے گی. بالکل واضح قرآن مجید کا 2 لفظوں کے اندر یہ پیغام ہے. کمال. دوسرا جو آپ نے اسلام میں سزاؤں کے حوالے سے جو پوچھا ہے, تو مذہب اسلام کوئی صرف ایک روحانی مذہب نہیں کہ جس میں صرف عبادت ہو, ذکر ہو, تصوف ہو اور فکر ہو, ذکر ہو. اسلام ایک مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. واہ واہ. اور اس میں کہ جہاں پر روحانیت ہے, جہاں پر نورانیت ہے, جہاں پر ذکر ہے, جہاں پر فکر ہے, جہاں نماز ہے, روزہ ہے, وہاں پر اسلام اور انسانیت کا جو معاملہ ہے اس کو بچانے کے لیے اور انسان کے اس پورے نظام کو سنبھالنے کے لیے پھر احکام اور قوانین بھی اسلام نے جو ہے بنا دی. اس کا فائدہ یہ ہوگا تاکہ جرائم کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا سکے. اب چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, قتل کرنا, یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں,
تو سب سے زیادہ ہم پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ڈسپلین، رول. اور بھائی اس اسکول میں بالکل سختی نہیں ہے، یہ تو لفظ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ کوئی سختی نہیں ہے، اس اسکول میں بہت سختی ہے. تو ہم تو خود کہتے ہیں کہ سختی ہوگی تو نظام بنے گا. معاملات تبھی چلیں گے جب آپ کے معاملات اس طرح سے ہوں گے. مثال کے طور پر رب کریم نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جی تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک کی گردن اترے گی، بکیوں کی بچ جائے گی. اور جس نے ایک انسان کو بچایا تو پھر قرآن کہتا ہے اس نے پوری انسانیت کو اس نے واہ بچایا. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا یہ وہ قوانین ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے. میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ظلم کسی نے سہے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مکہ المکرمہ میں آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر سنگ باری کی گئی، آپ کی گردن میں رسا ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، صحابہ کرام پر بے دریغ جو ہے وہ ظلم کیے گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی جہاں تک اسلام کی رحمت کی بات آتی ہے، اسلام تو سب سے شفیق مذہب ہے. جتنی رحمت، بلکہ جو بانی اسلام ہے ان کا تو لقب ہی ہے رحمت للعالمین. اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سارے معاملات ہونے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا. ہجرت کے راستے میں ناکے لگائے گئے، تلواریں لے کے پیچھے دوڑے. پھر جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. پھر وہ پورا جو ہے وہ قافلہ اٹھا کر لیا، لشکر لے کر آ گئے. پھر بدر کا میدان سجا، پھر احد کی وادی اور شہادتوں کا پھر یہ سلسلہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 40 سے زیادہ ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا. لیکن اس کے باوجود جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ کے دن وہی لوگ کہ جنہوں نے یہ سارے ظلم و ستم ڈھائے تھے، آج جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کھڑے تھے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس وقت میں پورا جہاں ہل گیا کہ جہاں پر وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ اور اصحاب رسول اور آل رسول کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دن کیا فرما رہے تھے؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ اپنے گھروں کے اندر جاؤ، جاؤ میں نے آج عام معافی کا اعلان کر دیا. اللہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا حافظ صاحب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جملے نے کہ ایسا رحمت والا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. کیوں؟ تاکہ چوری کا سلسلہ ختم ہو جائے. پھر فرمایا کہ اگر کسی نے قتل کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی. اور جہاں پر یہ قوانین نہیں، نیوزی لینڈ میں مسجد کے اندر بتایا تو یہ گیا کہ وہ پب جی کھیلتا تھا، وہ پب جی والا اندر گھسا ہے اور اس نے تقریباً 60 یا 70 مسلمانوں کو ایک وقت کے اندر شہید کیا تھا. اللہ. اچھا اس کو سزا کیا دی گئی؟ اٹھایا بس جیل میں ڈال دیا. آپ اس کو 10 سال کے بعد نکالو گے اس کے بعد بھی پھر وہ یہ حرکتیں کرے گا. کیوں؟ کہ آپ کے یہاں پر سزا کا جو ہے وہ نظام نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب جہاں تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سزا دی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے غلاموں کو محبت دی ہے نا اور ان کو بتایا کہ اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو سرکار کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ طاہرنی، مجھے پاک کیجیے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسلام سزا دیتا ہے، سرکار نے تو وہ انقلاب برپا کر دیا تھا کہ وہ خود آ کر کہتی ہے مجھے پاک کیجیے، مجھ سے جو ہے وہ گناہ ہو گیا. اور اس وقت میں وہ عورت عمل سے تھی. اب اسلام کی تعلیم دے کے انتظار کرو، قصور تمہارا ہے، تمہارے شکم کے اندر جو زندگی پلی اس کا قصور نہیں ہے. اللہ. اور اس کے بعد جب وہ عورت اچھا وہ چلی گئی، مجھے بتائیں کوئی موت کے لیے واپس آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب اس نے اس حمل کو جنم دے دیا، وہ پلٹ کر دوبارہ حضور کے پاس آئی اللہ. اور کہتی ہے اب میری سزا جو ہے وہ نافذ کی جائے اور مجھ پر جو حد ہے وہ مجھ پر نافذ کی جائے. اور اس وقت میں اس کو سنگباری ہوئی، اس کو رجم کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب وہ عورت دنیا سے گزر گئی تو فرمایا کہ وہ ستری ہو کر چلی گئی. یہ نظام رب کریم نے سارے بنائے تاکہ معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو آپ روکیں کیسے؟ اب جن مذہبوں کے اندر، شریعتوں کے اندر، یعنی جو انہوں نے اپنے بنائے، ان کے یہاں پر عقوبات نہیں ہیں، ان کے یہاں پر جو ہے وہ قصاص نہیں ہے، ان کے یہاں پر جو ہے وہ تعزیرات نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں وہاں پر کتنے مسئلے ہیں.
इंग्लैंड का एक स्टूडेंट दमिश्क में मेरे साथ पढ़ता, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, स्टूडेंट तो आप लोग कहीं पिकनिक प्लेस वगैरह में जाते हैं? वो कहने लगा क्या बात कर रहे हैं आप, हम लोग कोई भी तफरी मकामात पर नहीं जाते। मैंने क्यों? कहने ये गोरे आते हैं, इन्होंने शराब पी हुई होती, अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, कहने अगर वो आपका हाथ पकड़ ले, आपकी बीवी का यानी, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा वो तो पहली बात तो है नहीं जरूरत कि कोई ऐसा करे, हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रख के यहाँ पर माँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती, वाह। कहने वहां पर नहीं है। अगर वो पकड़ ले तो आपने सिर्फ इतना करना है, हाथ छुड़ाएं और चले जाएं। अगर आपने उसको एक थप्पड़ भी मार दिया ना तो जुर्म आप पर हो जाएगा, आप पर पर्चा होगा, आप पर सजा हो जाएगी। ओहो, कहना वो तो अपनी पिकनिक बनाने आते। तो जिनके पास गैरत ही ना हो ओए हो, तो उनको क्या पता कि इंसानियत क्या होती है, उनको क्या पता कि किसी की इज्जत क्या होती। तो इन तमाम इज्जतों को कायम रखने के लिए रब्बे करीम ने ये सारे जो है हुकूक बनाए ताकि कोई किसी पर एतदा ना करे, हद से तजावुज ना करे, किसी को कत्ल ना करे, किसी पर जुल्म ना करे, किसी का माल चोरी ना करे, किसी के माल पर नाजायज कब्जा ना करे। तो ये सारे हुकूक और अहकाम अल्लाह ने बनाए। इस्लाम फैला कैसे? कहते हैं तलवारों से, अरे नहीं, इस्लाम तो प्यारे मुस्तफ़ा की गुफ्तार से फैला, हाँ हाँ, उनके अजीम किरदार से फैला। सुभान अल्लाह, बदर का वाकया हो गया, कैदी पकड़े हुए, और उस वक्त उन कैदियों में ये इनकलाब पैदा हुआ कि जब रसूलुल्लाह के गुलाम उनको ताज़ी रोटी खिला रहे थे। क्या बात है अल्लामा साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो इस्लाम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जुल्म किया जाता है और ताज़ीरात को लेकर, तो आज वो जो जुल्म कर रहे हैं गज़ा की सरजमीन पर, फ़लस्तीन की सरजमीन पर, क्या उस पर कोई बात करने वाला है? कि पूरी पूरी यानी मिसाइल मार के पूरी पूरी बस्तियाँ उड़ा रहे हैं, ना बच्चा देख रहे हैं, ना औरत देख रहे हैं, ना फैमिलीज देख रहे हैं, और निहत्ते मुसलमानों को इस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर कौन बात करेगा? और इस्लाम की जो तालीमात है यहाँ तो बिल्कुल वाज़ेह कुरान से एक एक चीज़ बयान हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अज़मत वाले किरदार से सारी बात हो रही है। तो आज भी आंखें खोलें खुदारा, और जिनको आप सही और जिनको चैम्पियन कह रहे हैं और जिनको आप अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, थोड़ी सी उनकी उन चीज़ों पर भी नज़र करें, तो फिर आपको इस्लाम का ये हसीन चेहरा जो है ही हसीन रोज़े अव्वल से और हर जहत से और हर तरफ से हसीन है, फिर आपको अंदाज़ा होगा, फिर आपको कदर होगी कि ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की सूरत में दी है। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त कमोबेश मुकम्मल हो गया, और मैं मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।